والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. رحمت کا مغفرت کا لے کر پیغام آیا، رحمت کا مغفرت کا لے کر پیغام آیا، لوٹ کر پھر سے دوبارہ ماہ سیام آیا۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، آج میری تقریر کا عنوان رمضان اور ہماری غفلت ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا دفینہ ہے، سعادتوں اور قرب الہی کا قرینہ ہے، دخول جنت کا زینہ ہے، سفر آخرت کا نجات بخش سکینہ ہے۔ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا دوبارہ آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش چاہتا ہے۔ ہمیں دوسرا موقع دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہماری غفلت ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا تو رمضان المبارک عطا نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش چاہتا ہے، وہ رمضان کے شروع سے آخر تک آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی روزی کو مانگنے والا میں دوں، ہے کوئی اپنی ہدایت کا طلبگار میں اسے ہدایت دوں، ہے کوئی اپنی مغفرت کا طلبگار جو میں اسے مغفرت دوں، میں اس کی مغفرت کروں، میں اسے جنت میں داخل کروں۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ رمضانی مسلمان، رمضان آتا ہے تو ہمارے سر پر ٹوپی آتی ہے، رمضان آتا ہے تو گھروں سے تلاوت کی آواز آتی ہے، رمضان آتا ہے تو نیکی کی یاد آتی ہے، رمضان آتا ہے تو روزوں کی یاد آتی ہے، مسجدوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے، مسجدوں کے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ایک دوسرے کے غم دکھائی دیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ایک دوسرے کی فکر ستاتی ہے، رمضان جیسے گزر جاتا ہے ہم پھر پتھر کے پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے، رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ رمضان روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان تراویح پڑھنے کا نام رمضان نہیں ہے، رمضان ہر اس چیز کا نام ہے جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، جس کا قرآن اعلان کرتا ہے، جس کا حدیث شریف تقاضا کرتی ہے۔ روزہ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی مطلب نہیں، پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں۔ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو۔ پیٹ بھرا رہے گا تو گناہ کرنے کی طاقت آئے گی، ہمت آئے گی، لیکن روزہ رکھنے سے یہ احساس ہمیشہ جگاتا رہتا ہے کہ بھائی تو رمضان میں ہے، تو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لہذا گناہ سے بچ۔ ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے گناہ سے بچنے سے۔ اصل تعلق رمضان کا تین چیزوں سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پہلا تعلق ہدایت سے ہے، دوسرا تعلق اسلام سے ہے، اور تیسرا تعلق ہماری نجات سے۔ ہماری غفلت رمضان کے معاملے میں یہ ہے کہ تراویح کے بعد بالخصوص ہمارے نوجوان تراویح کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اب دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، موبائل اسکرولنگ، بےہودہ باتیں، یہ سب غفلت کی علامت ہے۔ یعنی ہم موبائل میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غافل ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں
غیبتیں کر رہے ہیں تو اس میں دوسروں کی غیبتیں بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم غافل ہیں. تو غفلت ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، غیبت ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے. ہمارا ارادہ تو ہوتا ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، ہمارا ارادہ ہوتا ہے ہم جھوٹ سے بچیں، ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہماری زبانیں گالیوں سے گندی نہ ہوں، لیکن عادت سے مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ستاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو منہ سے گالی فوراً نکل جاتی ہے، باتوں باتوں میں ایک دوسرے کی غیبت ہو جاتی ہے. یہ غفلت کی علامت ہے، کیونکہ ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا موسم چل رہا ہے، مغفرت کا جو ہے نا مغفرت کی بہاریں چل رہی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں استحضار، ہمارے اپنے اندر استحضار پیدا کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ ہمارے اوپر سایہ پیغام ہیں. غفلت کو دور کرنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 مراقبہ موت، یعنی ذکر موت، موت کو یاد کرنا. موت ایک ایسی چیز ہے جس کا نام سنتے ہی اچھے سے اچھا بھلا انسان گھبرا جاتا ہے، بہت گھبرا جاتا ہے. حالانکہ ہماری اصلی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم گھبرا رہے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے پردیس ہے اور ہمارا وطن اصلی جنت ہے. بھلا کوئی پردیس میں رہ کر وطن اصلی کو یاد کرنے پر گھبراتا ہے؟ بلکہ وطن اصلی کو وہ ہمیشہ یاد کرتے رہتا ہے، اس کی رنگینیوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہے تاکہ اس کی یادیں، اس کی بہاریں اس کے ذہن اور اس کے دماغ میں گھومتی رہیں. تو موت کو یاد کرنا گویا وطن اصلی کو یاد کرنا ہے، جنت کی بہاروں کو یاد کرنا ہے. تو موت جو ہے ہر گناہ سے بچنے کا آلہ ہے اور غفلت ہر گناہ کی جڑ ہے. اگر بندہ موت کو یاد کر لے تو غفلت سے بچ جائے گا. پہلی بات تلاوت قرآن. رمضان کا تعلق 3 چیزوں سے تھا، ایک ہدایت اور دوسری چیز تھی اصلاح. اور غفلت کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن کرنے سے ہمارے دل کا غم دور ہوگا، دل پر جمی جو میل ہے، کچیل ہے، وہ دور ہوں گے. اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا. تو رمضان کا تعلق اصلاح سے ہے اور غفلت دور کرنے کا دوسرا طریقہ تلاوت قرآن ہے. تو تلاوت قرآن کریں گے تو رمضان کا دوسرا تعلق جو ہے، جو دوسرا فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. کوشش کریں کہ تلاوت قرآن جتنی ہو سکے اتنی کریں. روزانہ 1 پارہ ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں. آج گمراہ فرقے اتنے ہو چکے ہیں، اگر ہم موبائل میں نیٹ تفسیر سننے کو بیٹھے تو ایسے کتنے ابھرے ہوئے ہیں کہ قرآن کی غلط تشریحات کے ذریعے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اسی لیے کسی معتبر مفسر کی تفسیر ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے اور اس کا روزانہ 1 صفحہ ضرور تفسیر کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. کہ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن پڑھنے کے علاوہ ہمارا دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ تو تلاوت قرآن 1 پارہ ہونا چاہیے اور تفسیر کے ساتھ 1 صفحہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہے آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اس کو خود نہیں پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ روزانہ 1 صفحے کی تفسیر کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اور نمبر 3 ہے ہماری نجات، یعنی قرب الہی. یہ رمضان کا تیسرا تعلق ہے. اور غفلت دور کرنے کا تیسرا طریقہ ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا. جتنے بھی اللہ والے ہوئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کی چوکھٹ پر حاضری دی ہے، تب جا کر ان کے دلوں کی صفائی ہوئی ہے اور آخرت کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے ہیں. اسی لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ قرب الہی کا ذریعہ صحبت اہل اللہ ہے. یعنی
جب تک ہم کسی اللہ والے کا دامن نہیں تھامیں گے ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بالخصوص آج کے موجودہ دور میں ہر جگہ جہاں ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت لازمی اپنے اوپر لازم کریں۔ اللہ والے کی صحبت میں جا کر جو مشہور ہے وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اہل اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ہمارا ان کے پاس آنا جانا برابر لگا رہے۔ ہم پاکستان چلے گئے، ہم امریکہ چلے گئے، وہاں اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیے، انہیں ہمارے احوال کون سنائے گا؟ ہمارے اندر کیا خیال، کیا کمزوریاں ہیں ایمان کے تعلق سے، اللہ کی محبت کے تعلق سے ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، انہیں جا کر ہم کیسے بتائیں گے؟ تو ہمارے محلے میں جو اللہ والی شخصیت رہتی ہے ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں اور انہیں اپنے احوال سنائیں تاکہ روبرو جب مذاکرہ ہو تو قرب الہی کے طریقے درست ہو جائیں اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اللہ کو پانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو رمضان کا تیسرا تعلق قرب الہی ہے اور غفلت کو دور کرنے کا تیسرا تعلق بھی صحبت اہل اللہ ہے۔ تو مل ملا کے 6 باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 باتوں میں ہی 6 باتیں چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 اصلاح قلب، نمبر 3 قرب الہی۔ دوسرے لفظوں میں تلاوت قرآن، ہدایت اور اللہ والا۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، چونکہ روزہ رکھنے کے بعد ہم گناہ نہیں کر سکتے، تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھوک پر صبر ہو یا پیاس پر صبر ہو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے شہوانی خواہشات سے بچنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ شہوت سے مراد یہ نہیں ہے، شہوت سے صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے تعلق سے جو شہوت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اسی کا نام شہوت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں نقل کرتے ہیں کہ شہوت میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں رہنا، یہ بھی شہوت ہے۔ نمبر 2 اچھے کپڑے پہننے کی دھن میں رہنا، یہ بھی شہوت ہے۔ اور نمبر 3 اپنی بیجا باتوں میں وقت ضائع کرنا، یہ بھی شہوت ہے۔ تو شہوت سے بچنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو دیکھنا ہی شہوت سے بچنے کی علامت ہے، نہیں۔ شہوت میں 3 چیزیں آتی ہیں، اچھی چیزوں کھانے کی جو فکر رہتی ہے وہ بھی شہوت میں آتی ہے۔ جب تک وہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر شہوت ہے۔ اسی طرح اچھے کپڑے پہننے کی جو فکر ہمارے اندر رہتی ہے، اچھے کپڑے پہننا الگ بات ہے اور اس کی دھن میں لگے رہنا یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو پہن لو، لیکن اس کی فکر میں رہنا کہ کہاں اچھے کپڑے، ہمیشہ اسی دھن میں رہنا کہ میں کیسا لگوں گا، یہ شہوت ہے۔ یہ کیفیت جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اندر شہوت ابھی باقی ہے۔ اسی طرح تیسری شہوت کی قسم ہے بیجا باتوں میں وقت ضائع کرنا۔ بیجا بات، کیونکہ دل ہمارے اندر سے ابھر رہا ہے کہ اور بول وقت ضائع ہو رہا، شیطان خوش ہو رہا، اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو یہ بھی شہوت کی قسم ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان پر تالا نہیں لگائیں گے تب تک ہماری شہوت کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔